ہوگی پیرنٹس کے والے سے بھی کہ پیرنٹس نا 10 بچے پال لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے وہ لگا لیتا ہے، لیکن اس سے ایک جو معذور بچہ ہے نا اس کو نہیں پالا جاتا، اس کو اس کے رائٹس نہیں دیے جاتے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کیا کر لینا ہے. اور میں نے وہی اسٹوریاں دیکھی ہے کہ کل کو جو عام بچے وہ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور آخر میں وہ سارے کس کے ہوتے ہیں؟ معذوروں کے. تو میں کہتی ہوں آج اگر آپ نے ان پہ انویسٹمنٹ کی ہوتی تو کل کو آپ لوگوں کی ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ رہے ہوتے. اس کے بعد میرا جو سیکنڈ ٹاپک ہے، ہاں چلے آپ ایجوکیشن نہیں دے سکتے، ان کو کم از کم کوئی اسکل دے دے. پھر اس کے بعد جتنی ہماری این جی اوز ہیں، میں نام نہیں لوں گی، بڑی سے بڑی این جی او ہے، مجھے بتائیں ان کی کتنی ٹیم کے اندر پرسن ود ڈسبلٹی ہے؟ کوئی بھی نہیں رکھتا. جن کے ہوں گے وہ ان کے اپنے ہی ہوں گے، ادروائز بڑے سے بڑا نام میرے پاس ہے. وہاں پہ بات کیا ہوتی ہے؟ جی یہ این جی او پرسن ود ڈسبلٹی کی ہے، اندر جائیں گے بندہ آپ کو نظر کوئی نہیں آئے گا. تو ایسی این جی او کو ہم نے کیا کرنا ہے، ایسے اداروں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب امپلائمنٹ آپ دے ہی نہیں سکتے تو ان این جی او کا ہمیں کیا فائدہ؟ آگے سے جو ایک سب سے بڑا بیریئر آتا ہے نا وہ آ جاتا ہے شادی. شادی بھی سوسائٹی کا ایک بہت بڑا بیریئر ہے، کیونکہ ماں باپ جو ہے نا اللہ زندگی کرے سلامت رکھے، بٹ وہ سدا سلامت نہیں ہوتے. کوئی پتہ نہیں ہم آگے وہ آگے، یہ اللہ جانتا ہے. بٹ میرے پاس جو چیزیں آتی ہیں اور جو کیسز آتے ہیں، کئی سوسائڈ کر جاتے ہیں، کئی کیا کر جاتے ہیں، اس میں یہ ایجوکیشن کا بھی آتا ہے، اس میں جابس کا بھی آتا ہے. کم از کم ان کے پاس ایجوکیشن ہوگی، جاب ہوگی، چلو پاکستان میں کچھ نہیں، وہ باہر نکل جائیں گے. لیکن آج میں خود کیوں دھکے کھا رہی ہوں کہ شاید میرے پاس بھی ایجوکیشن ہوتی اور میں باہر نکل جاتی. تو یہ چیزیں چلو پاکستان میں نہیں ہے، بٹ ہم باہر نکلے کے تو قابل رہے نا. تو سب سے پہلے میرے لیے آتا ہے کہ آپ نے جو باقی بچوں کو فوکس کرنا ہے نا، ان بچوں پہ کوئی ڈبل فوکس کیا کرے، کیونکہ ان کو ضرورت ہے آپ کے فوکس کی. اس کے بعد جو میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں شادیوں کے آتے ہیں. شادیوں کا ایک ایسا بیریئر ہے کہ جو کہ ایک مرد ہے نا اگر ویل چیئر یوزر، اس کو میں اس لیے زیادہ نہیں کاؤنٹ کروں گی کیونکہ میں اگین بات کر لوں، ادھر بہت سارے مرد حضرات بھی بیٹھے ہیں. تو عورت کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، عورت بہت سیکریفائز کر لیتی ہے، اور بہت سے کپلس ہیں میرے نیئر اباؤٹ جن کی ماشاء اللہ نارمل وائفس ہیں، ماشاء اللہ فیملی ہے، وہ بڑے ہیپیلی رہ رہے. اب جہاں پہ بیریئر آتا ہے نا وہ آتا ہے اویئرنیس کا، وہ آتا ہے کاؤنسلنگ کا. میں بھی آج ایسے ہی نہیں مائک پکڑ کے بیٹھی، میں بھی وہ بندی تھی جس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ باہر کی لائٹیں کیا ہوتی ہیں، شاپنگ کیسے کرتے ہیں، باہر کیسے نکلتے ہیں، اور آج میں وہ بندی جو لوگوں کو شاپنگ کروا رہی ہوں. تو میں نے بھی بہت روئی، بہت چیخیں ماری، فیملی کو اویئر کیا، ماں باپ کو اویئر کیا، اور آج الحمدللہ اس ٹائم تک اگر میں بیٹھی ہوں تو میرے بیک پہ میری فیملی کی سپورٹ ہے. ان کو پتہ ہے ہماری بچی کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے. ہم لوگ بچوں کو اسپیس نہیں دیتے، ہم لوگ بچوں کو سنتے نہیں ہیں. بچے اگر کچھ کہنا چاہتے بھی ہیں تو ہم جی اپنا وہ جو ایک روب ہوتا ہے نا، وہ میں تیرا ہی نہیں کاٹ دوں گا، میں تمہیں وہ کاٹ دوں گا، خبردار ایسی کوئی بات مجھے پتہ نہیں. کوئی ایسا کیس آیا تو میں تمہاری ماں کو گھر سے باہر نکال دوں گا. یار بولتا ہے یہ کیا طریقہ ہے؟ مطلب چیزوں کے ایسے سلیوشن نہیں ہوتے. آپ بچوں کو سنیں، بچوں کو نو ڈاؤٹ پیرنٹس کی روب اپنی جگہ پہ، لیکن ایک اتنی اسپیس ہونی چاہیے کہ بچہ آپ سے باہر کی بات شیئر کر سکے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ نہیں ہوا، یا اچھا ہوا ہے، برا ہوا ہے. آپ اتنی جگہ اس کو دو.
میں سچی بتاؤں جو کہ میری ایکسپیرئنس کہتے ہیں دنیا میں جو زیادہ تر برائی ہو رہی ہے نا وہ شاید اسی وجوہات سے ہو رہی ہے. بچے آپ کو کہتے ہیں اماں میں نے یہ کرنا ہے، پاپا میں نے یہ کرنا ہے، آپ ان کو سنتے نہیں ہو اور بچے پھر غلط سائڈ پہ چل پڑتے ہیں اور کل کو ہم لوٹتے ہیں کہ جی اس نے یہ کر دیا تو آپ اس کو بیٹھ کے سن لیتے ہیں، اس کی مان لیتے ہیں نہ، وہ غلط سائڈ پہ جاتا یہ جاتی. چیز یہ آتی ہے کہ جب ہماری بات آتی ہے بھائی ایک ویل چیئر یوزر میں 2-3 اپنے کیسز آپ کو شیئر کروں گی. نو ڈاؤٹ مجھے انٹرنیشنل لیول تک دیکھا جاتا ہے تو اوبیسلی میں بھی اگر کوئی سمجھے نہ سمجھے ہم بھی انسان ہیں اور ہمارے بھی پرپوزل آتے ہیں، آفرز آتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. اب پرپوزل لڑکے کی طرف سے آتا ہے، جب اس کی فیملی تک بات جاتی ہے نا وہ کہتے تیرا دماغ خراب ہے، تو ہے نا پڑھ لکھ کے تو کی معذور نہیں کرنی ہے، تینوں عقل نہیں ہے یہ وہ. اس کے بعد جو معذور بچی کا پیرنٹس اگر ڈرتے تو وہ کس چیز سے ڈرتے؟ ان کے سوالوں سے. اب وہ آئیں گے کہاں؟ ان کے اتنے عجیب عجیب کوشچن ہوتے ہیں، یہ ہانڈی روٹی کاٹ لے گی، یہ چکلا بیلن کاٹ لے گی. بھئی آپ کو بہو چاہیے کہ کام والی چاہیے؟ مجھے کوئی ایک بندہ ادھر بتا دے کہ جو ہاتھوں پاؤں والی وہ کتنا کام کرتی ہے. وہ چاہے اٹھ کے آپ کو پانی نہ دے لیکن وہ چلتی پھرتی ہوگی. تو چیزیں جو یہ آتی ہیں. دوسرا اس کے بعد آتا ہے کہ ایک لڑکا ہے وہ کرے CSS. اب ماں باپ CSS میں ٹھیک ٹھاک پیسہ لیتا ہے. اب وہی جو آپ اس کو CSS کرا رہے باپ کا بھلا ہوتا رہے، تم وہی اس کو وہی نوکری دے دو، اس کو اپنے کاروبار میں سیٹ کر لو. اسے کہہ رہے تم جاب ڈھونڈو گے تو تمہاری شادی ہوگی. اب اس کی تقریباً کوئی 35 سال عمر ہے. اس لڑکی بیچاری نے کتنی روٹی کھا لینی ہے؟ ایک نہیں تو 2 کھا لے گی. اور کہتے ہیں عورت کا رزق جو ہوتا ہے نا وہ اس کے نصیب کے ساتھ ہوتا ہے، مرد کا بھی کھل جاتا ہے. تو بہت زیادہ بیریئر ہے پیرنٹس کی وجہ سے. بہت سی جگہوں پہ جو مسئلے مسائل بن رہے ہیں پیرنٹس کی وجہ سے. معذرت کے ساتھ شاید میری باتیں بری لگ رہی ہوں گی بٹ ان چیزوں کو میں فیس کر کے آئی ہوں. ایک وکیل ہے، اس نے مجھے اپروچ کیا تو سارا کچھ ہو گیا، بات ہوگی تو ماں کہتی ہے یا مجھے رکھو یا اسے رکھو. بات کا تو ماں کے بانا ایک بڑا پیٹ ڈائلاگ ہوتا ہے، یا مینو رکھ یا انہوں رکھ. تو obviously بچے کو آپ مجبور کر دیتے ہو. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ نعوذ باللہ آپ کیا خدا بن کے بیٹھے ہو. ایک عام بچی کا رشتے آتے، ریجیکشن ہوتی ہے، ہوتے ٹوٹتے، طلاقیں ہوتی، شادی کے بعد طلاقیں ہوتی ہے، بچے ہو کے طلاقیں ہوتی ہے. تو اگر اس کی ہوگی تو کون سی ہے کوئی راکٹ سائنس ہے یا کون سا کوئی یونیک کام ہوگا؟ کم از کم اللہ کو جواب تو دے سکو گے نا آپ کی جی ہم نے معذور بچے کا حق پورا کیا. میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو آخرت بھولی کہ آپ ایک معذور بچے کی ہائیں لے رہے ہو. وہ کتنی اس کی پہلے اللہ کی طرف سے اتنی بڑی آزمائش ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے جس گھر میں پیدا ہو جیسے غلطی کر کے وہ مزید اس کا بیڑا غرق کرتے. تو بہت ساری جو ہماری کمیونٹی پیس رہی ہے نا وہ انہی وجوہات سے پیس رہی ہے. اور مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے. اور یہ سیشن اب پتہ نہیں سکسیسفل جائے گا کہ کیسا جائے گا بٹ آئی تھنک کئی جگہ پہ مجھے لگ رہا ہے یہ ہائی جیک ہوا ہے کیونکہ اب بہت سے لوگ اس کو کیچ کریں گے کہ جی اس نے تو کہا دیا تو آئیڈیا بڑا اچھا ہے، اب اس پہ ہم کام کریں گے. خیر وہ ان کا اپنا ایمان ہے. یہ ایک نیکی تھی جو کہ میں چاہتی تھی میں اس کو لوگوں تک پھیلاؤں. اور کیا پتا یہاں سے جو لوگ سن کے جائیں گے اگر کسی ایک نے بھی امپلیمنٹ کر لیا نا تو میرے لیے اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں ہوئی. تو میں
अगेन यही कहूँगी, खुदारा 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 इंसान बन जाए, इंसान बन जाए, इंसानों वाले काम करे। सबसे पहले सवाल ही आपका हकूक़ुल इबाद होगा। कोई नमाज़े, कोई रोज़े, कोई हज उम्रे, वो आप अपनी कब्रों के लिए कर रहे हो। पहला सवाल ये होगा आपने इंसान के लिए क्या किया। उधर आपको हंसी आ जाएगी कि जी हमने तो कुछ नहीं किया, हमने बेड़ा गर्क ही किया उनका जो भी किया। तो मैं ये चीज़ें एक्सपीरियंस करके आई हूँ। मेरे पास अभी मोबाइल भरे हुए हैं, लड़कियाँ रोती हैं, बच्चियाँ रोती हैं, माँ बाप मर गए हैं, भाई वो अशर उनका करते हैं, भाभियाँ वो अशर करती है कि जिसकी कोई हद नहीं। भाई बहनों ने अपने घर का हो जाना है, माँ बाप ने ख़त्म हो जाना है। अरे आप ये सोचो कि इनका क्या बनेगा, या तो फिर मरने से पहले किसी इदारे पे उनको फेंक जाओ। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बड़ी नॉर्मल होंगी, बट ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। बहुत सी ज़िंदगियाँ तबाह हो रही है और बहुत से मामलात इन्हीं वजह से ख़राब हो रहे हैं। अब मैं चैम्बर में भी बैठती हूँ, उसकी भी मेंबर हूँ। मैंने कहा जी इंडस्ट्री लागी। आपकी कितनी इंडस्ट्रीज है जिनके अंदर PWD बैठा होता है। लोग इधर कारोबार खोलते हैं, कितने कारोबारों के अंदर PWD बैठे होते हैं। दफ्तर खोलते हैं, कहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी होता है। अब इंक्लूड करोगे तो वो इंक्लूड होंगे ना। मैं कहा आपकी सोच है, इतना आम इंसान में टैलेंट नहीं जितना उनमें टैलेंट है। आम इंसान की तो इधर धूप और छाँव ही नहीं ख़त्म होती। आज सर्दी बहुत है, तो आज गर्मी बहुत है, तो अंधेरी चल गई, तूफान आ गया। तो मैंने कहा हम तो नहीं देखते सर्दी होए तूफान आए जो भी हो। आज क्या बात, लेकिन कम अज़ कम मेरी डायरी में 60+ बंदे ने हामी भरी थी, 60+ बंदा। और मैंने उतनी उनकी रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम किया। तो वो उनको ये नहीं आया कि इस बंदी ने क्या कुछ प्लान किया होगा, बट वही किसी को ये हो गया, किसी को वो हो गया। 3 दिन से मैं सोई नहीं हूँ, 3 दिन से मेरी रातों की नींदें ख़त्म हुई हुई है। बुखार में मैं हूँ, दवाई खा के आई हूँ। नहीं करना है तो करना ही करना है। तो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता 2 लोग, 6 लोग, 4 लोग, मेरी बात आगे चली जानी है। और इसीलिए मेरे इवेंट में सोशल मीडिया इसीलिए इन्वॉल्व होता है, अदरवाइज हमारे चीखे मारने का कोई फ़ायदा नहीं। जब तक चीज़ें दुनिया तक नहीं जाएगी, कमरे के अंदर जितना मर्जी बोलते रहो, दुनिया को दिखाओगे, दुनिया सुनेगी। और अगेन खुदा के लिए PWD थोड़ी अक्ल कर जाए और अपने हकूक़ की बात करे, बोले हमें ये चाहिए। मैं देखती हूँ वो कैसे नहीं मिलता उनको। मैं वो बच्ची थी जिसके पास व्हील चेयर नहीं थी, मैनुअल व्हील चेयर, और मैंने फिर ऐसा नाक से धूल निकाला ना घर वालों का। मैं कहा दुनिया दो है, मैं भी इधर ही। मैं कहा करोगे तुझे, मैंने कहा मैं दुनिया पे आई हूँ ना, मेरा मकसद है। मैं ना होती, मैंने अगर मेरा मकसद ना होता मैं बहुत पहले फौत हो जाती। मैं जिंदा हूँ, मैं चल रही हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ है 2 साल पहले, चक्कर मुझे अभी भी आते हैं, लेकिन मैं चल रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं किसके लिए चल रही हूँ। तो ऑब्वियसली मैंने अपने हिस्से के काम करके जाने। मैं तभी ख़त्म होंगी जब मेरी ड्यूटी पूरी हो जाए। अब मैं अपना हॉल ओपन करूँगी, आप लोगों की जो क्यूरीज है आप लोग पूछे मैं जवाब दूँगी। हमें बहुत सारे अवार्ड मिलते रहते हैं, डे बाय डे मिलते हैं, बट आज तक किसी ने ना हमें पैदा करने वाली, हमें पालने वाली, उसको अवार्ड नहीं दिया। तो मेरी ज़िंदगी की हसरत थी कि मैं इनके लिए कुछ करूं, और वो मेरे अल्लाह ने मेरी बाजू पकड़ी और मैंने तकरीबन 12 माह को सिलेक्ट किया। एक मेरी स्टूडेंट फ्रेंड है, शी इज़ टोटली पैरालाइज्ड। इवन कि उसकी बाजू अगर नीचे गिर जाती है ना तो वो उठा के ऊपर भी निकाल देती है। उसके माँ बाप ने उस पर एफर्ट किया, उसका एजुकेशन दिए, एजुकेशन के साथ साथ उसे स्किल दिए। अब वो बच्ची क्या शादी के ये जो पेन होते हैं,
मेहंदी की ट्रेस होती है, इवन कि मैंने अपने बहन भाइयों की शादियों में चीज़ें उसी से बनवाई है। क्यों? क्योंकि हमें ही अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना पड़ेगा। जो हमने लोगों को पैसा देना है वो हम इनको क्यों ना करें, इनको एम्पावर क्यों ना करें जो हमने बाहर पैसा लगाना है। तो हैट्स ऑफ टू अक्साज पेरेंट्स, उनके लिए सलूट है। और अभी इधर मरियम और इफ्ज़ाए उनकी बहन है जो कि जन्नत की बहुत क्यूट मेंबर है। शी इज़ ब्लाइंड, शी इज़ मेंटली डिसेबल, शी इज़ फिजिकली डिसेबल, हेल्थ उसकी बहुत ज़्यादा है। उसके माँ बाप को मैं कहती हूँ, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं उनको क्या कहूँ। अक्सर आप मेरे स्टेटस पे देखते होंगे कि मैंने उनके माथे पे ना, वो कहते ना मच्छर कभी नहीं देखा। वो डेली अपनी बेटी को, उसका मीठा निकनेम है, मीठा, उसको मीठा कहते हैं। वो डेली उसको बाहर घुमाने लेके जाते हैं, हालांकि वो रेंट पे रहते हैं और इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, बट उनकी जुर्रत को सलाम है। मैं कहती हूँ 32-33 साल उस बच्ची की उम्र है, मेरे अपनी गली में रहती है और उसे कोई नहीं पता, सिर्फ उसको ये पता है अभी आइए अभी बस मेरा कड़ा और ये। तो मतलब मैं कहती हूँ कि दुनिया में अगर जन्नत कमानी है ना तो फिर अल्लाह को मौका देता है और वो इंसान है कि अगर समझ जाए तो। हम कहते जी पता नहीं कौन से गुनाह है जो हमारे आगे आ रही है, गुनाह नहीं होते, ये अल्लाह पाक अपने चंद बंदों को आजमाता है कि चल मेरे बच्चे तेरा इम्तिहान है, आया तुम इस पे उतरोगे कि नहीं उतरोगे। और एक माँ है जिसके 3 बच्चे माजूर हैं, ठीक है, हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड थी जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, और व्हील चेयर और 2-3 चीज़ों की मिसहैप की वजह से उसकी जल के डेथ हुई थी। और उसके अपने साथ उसका एक ही नॉर्मल भाई था, वो भी उस हादसे में आ गया। 3 लाशें, 3 डेड बॉडियाँ शॉपरों में डाल के वो लेके गए थे। तो अब उनके 2 डिसेबल बच्चे भी जिंदा है। तो मतलब ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह का निज़ाम है। और हम लोग पता नहीं खुद को क्या समझ के बैठे हैं कि जी हम तो कोई अल्लाह से एग्रीमेंट करके आए, जैसे आए ऐसे ही वापस जाएंगे। ऐसे नहीं होता। आपकी ज़िंदगी में हादसात होते हैं, चलते चलते बंदे बैठ जाते। पिछले महीने में बस 2 केसेस आए, यंग लड़के रात को सोए तो वो उठ ही नहीं सके, पैरालाइज्ड, कोई वजह नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई समझ नहीं आई कि इनको हुआ क्या है। तो भाई आपको नहीं पता, इसीलिए मैं कहती हूँ खुदा का खौफ करो। हम लोगों पे हंस रहे होते, लोगों की नकल लगा रहे होते, टुंडा लूला लंगड़ा ये वो, तो नाउज़ुबिल्लाह हम खुद के अपने आप को देखे, झुक के देखे, लोगों को झुक के मिले, इज्जत दो के इज्जत लोगे। और अल्लाह की नज़र में वही बंदा प्यारा है जो अपने मखलूक की कदर करेगा, उससे प्यार करेगा। तो मैं कहती हूँ आखिर में मैं यही कहती चलूँगी, थैंक यू सो मच वहीद भाई, सब इनके लिए ढेरों तालियां दे दो। ये मेरे बड़े भाई हैं, मेरे सरपरस्त है। Thank you, Aisha. Thank you, Vahid bhai. Thank you for inviting me over here. No words. मैं अक्सर कहती हूँ कि ये कहना बहुत आसान होता है कि डिफरेंट लेबल हैं, जी डिसेबल हैं। मुझे ये लगता है कि ये वो पेन है जो जिस रास्ते से जो गुज़र रहा होता है उसको पता चलता है। इट्स नॉट द हेडेक, इट्स नॉट द बैक एच कि आई कैन फील, ये वो ही फील कर रहा होता है, उसी ही को पता है कि ये किस तरह की पेन है। यस्टरडे आई मेट अ पेरेंट, तो मैंने उन्हें बताया कि उनका स्पेशल बच्चा है। तो मैंने उन्हें बताया कि आप लोग वो लोग हैं जो पुले सिरात से ना सेकंड्स में गुजर जाएंगे और हम लोग जो है ना पुले सिरात में फंसे होंगे। सो यू आर वेरी स्पेशल टू अल्लाह। और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने रब की थोड़ी सी स्पेशल हो जाऊं
by serving you people. تو بہت کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو سرو کروں جتنی بھی ہمت ہوتی ہے. بلکہ میری بہت دعا ہے عائشہ کہ آپ نے اپنا ذکر کیا کہ ایک لائر نے آپ سے رجوع کیا, پرپوز کیا, اور اس کی مدر نے یہ کہا. تو میں اس مدر سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا لکھوا کر آئی ہیں کہ آپ کبھی ویل چیئر پہ نہیں آئیں گی؟ ٹھیک ہے کہ آپ بھی کسی بھی وقت ویل چیئر پہ آ جاتی ہیں. اٹس اے مائکرو سیکنڈ نیورو ٹرانسمیٹرس ہوتے ہیں اور بندہ کہاں سے کہاں پہنچا ہوتا ہے. اس کو ہم جو کیسز دیکھتے ہیں کہ بندہ سافٹ ویئر انجینئر تھا, بہت پروجیکٹس پہ کام کر رہا تھا, حج پر گیا, میننجائٹس ہوا, تو جب وہ ہمارے پاس آیا تو ہو آئی ایم والا حساب تھا کہ اس کو اپنا نام بھی نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے, اور پھر یہ ہوا کہ ان کی جو وائف تھیں, ڈاکٹر تھیں, وہ بھی چھوڑ گئیں, ان کے جو بچے تھے وہ بھی چھوڑ گئے, اور وہ اپنے پیرنٹس کے پاس دوبارہ جب آئے تو وہ بچہ ہی تھا جس کو وہ لک آفٹر کر رہے تھے. اللہ ہم سے بہت بہتر جانتا ہے ہمارے حق میں کیا چیز بہتر ہے. جیسے میں اکثر کہتی ہوں کہ اللہ پاک, کبھی ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ پاک نے ہم سے بے انصافی کی ہو. جو 70 ماؤں جتنا پیار عائشہ سے ہم سب سے کر رہا ہے, ہم اس کے پیار کا تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. آزمائش ڈیفینیٹلی آئی ایگری کہ وہ ہم سے بہت زیادہ آپ کہیں کہ سخت آزمائش ہے. اور ڈیفینیٹلی میں پھر کہوں گی کہ پھولے سرات تو جو ہے نا وہ دیکھنا کہ آپ کی بھاگتے ہوئے گزاریں گے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کسی کی تکلیف کو سمجھ نہیں نہ سکتے یا آپ اس کو دور نہیں کر سکتے نا, تو اس کو تکلیف دیں بھی مت. چاہے وہ آپ کے ورڈز ہیں, چاہے وہ آپ کا گیسچرز ہے, تو کوشش کریں. آپ کی اسمائل بھی بہت بڑی نیکی ہے اس وقت. آپ کی ایک کلیپ کسی کے لیے بہت بڑی چیز ہے. تو جو آپ جس کی جہاں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور کریں. ڈیفینیٹلی پیرنٹس کا رول بہت ہوتا ہے اس میں. آپ کی ایجوکیشن, جیسے میں اب کام کرتی ہوں, اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں اسکل جو ہے ڈیفینیٹلی وہ دور چل پڑا ہے کہ آپ اسکل ہو جائیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے, جس طرح آئی ایم دا سی او فاؤنڈر آف فلاح فاؤنڈیشن, تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسکل کر دوں میں بچے کو. جو پیرنٹس کی یہ پریشانی ایبل کی بھی ہوتی ہے اور ڈفرینٹلی ایبل کی بھی ہوتی ہے کہ بچہ کچھ سیکھ جائے, اپنے قابل ہو جائے, تاکہ وہ جو ہمارا کویشچن ہوتا ہے نا ہمارے بعد کیا ہوگا, تو وہ بہت حد تک ریزالو ہو جائے گا. کہ جس طرح عائشہ نے کہا کہ میری ماں کو اب وہ فکر نہیں تھی کہ اب مجھے اپنی بیٹی کی فکر نہیں رہی کہ بیٹی قابل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ڈیفینیٹلی مجھے تو بہت اچھا لگا. مجھے تو اپنے سے ہو رہا تھا, مجھے ابھی تک اسٹیچنگ نہیں آئی. عائشہ بڑی کوشش کی. وین آئی واز ان ایف ایس سی, تو میری اماں نے کہا کہ اب چھٹیاں ہو گئی ہیں, تو اب جو ہے نا ذرا پفا جا کے نا, مائی فادر ریٹائر فرام پاکستان ایئر فورس, تو اب پفا میں جا کے نا کچھ سیکھ لو. اچھا, میں اور میری فرینڈ جو ہیں فائزہ, وہ چلی گئی پفا, تو واپس آئی تو مائی اماں آسکڈ می کہ کون سے اس میں ایڈمیشن لیا ہے ٹریننگ میں نا. تو میں چپ, تو نا اب اماں کہتی ہیں کس میں لے لیا ہے, اسٹیچنگ میں. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا اچھا نیٹنگ میں, نہیں. اچھا کس چیز میں لیا ہے, کوکنگ میں, نہیں. کس چیز میں ٹریننگ پارٹیسپیٹ کس میں کیا ہے. تو پھر میں نے انہیں بتایا کہ اماں ایک نیا کورس تھا تو اس میں لے لیا ہے. تو اماں کہتی ہیں پتہ تو چلے کہ کون سا نیا کورس تھا. تو میں نے انہیں بتایا کہ اماں وہ بیوٹیشین والا تھا. تو اس وقت یہ تھا کہ تو میرے بابا نے کہا کہ نہیں اس کو جو ہے نا اسٹیچنگ بھی آنی چاہیے. تو پھر میں نے اپنی اماں سے نا تھوڑی سیکھی. آتی ہے نہیں, پھر یہ تھا کہ آنا چاہیے آپ کو نا. تو الحمدللہ اسکل آپ کے کبھی بھی کام آ جاتی ہے. تو ویسے بیسیکلی آئی ایم اے کنسلٹنٹ, اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ. کلینک کرتی ہوں, ڈفرینٹ ہاسپٹل میں ہوتی ہوں, لیکن پیشنلی میں رن کرتی ہوں این جی او بائی دا نیم فلاح فاؤنڈیشن. عائشہ از ویری کلوز ٹو می. عائشہ کا میسج آئے, پیار آئے, یہ تو ہو نہیں سکتا ہم آئے نا. تو شادیوں کے لیے بڑی کوشش کرتی ہوں, کی بھی ہیں شادیاں, اور پھر آپ کو نا ان کو مینیج بھی کرنا ہوتا ہے
کہ پھر یہ نہیں ہوتا کہ آپ چھوڑ دیں، ہاں جی شادی ہو گئی ہے بس چھوڑ دیں. تو آپ کو چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی ان کے تھوڑا سا دیکھنے ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہم لوگ اب ہم نے واٹس ایپ گروپس بہت بنا لیے، لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں بایو ڈیٹا ڈالتے ہیں، اپنے جتنے بھی فرینڈس ہیں، اپنے جتنے بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، اپروچ بہت کم لوگ کرتے ہیں. تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ ہی کا گروپ ہے، ٹھیک ہے، آپ آپس میں دیکھیں کوئی میچنگ آپ کی بن رہی ہو تو آپ ہمیں کال کر دیں بس کہ جی یہ آپ کا میچ جو ہے نا وہ ہمیں رشتہ دکھا دیں. باقی اللہ پاک کی ذات، جتنا جوڑے آسمانوں پہ بتے ہیں وی بلیو. تو ابھی میں اپنے نا رستے میں اپنے بھائی ہیں دبئی ہیں ایک ادھر ہیں، تو ان سے بات ہو رہی تھی. تو نا وہ کہتے کہ جو ہے نا کیا ایبل لوگوں کی شادیاں ایبل ہی سے ضروری ہیں. تو میں ان کو یہ بتا رہی تھی کہ نہیں، میں بتا رہی تھی کہ عائشہ کا آج یہ ٹاپک ہے. تو بھائی نے کہا کہ بہت مشکل ہوتا ہے، لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے اس چیز کو نا، ایکسیپٹنس ہی نہیں آتی. میں نے کہا بات سنیں، آپ بعد میں بھی تو ایب نارمل ہو جاتے ہیں شادی کر کے یا کر دیتے ہیں یا پھر ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا آپ صرف ایب نارمل اس سینس میں دیکھیں، آپ مینٹلی چیلنج بھی ہو جاتے ہیں، آپ سنتے لیکن آپ نہیں سن رہے ہوتے، آپ ہیئرنگ امپیئرڈ بھی ہو جاتے ہیں. پھر میں نے کہا آپ کو پانی پینے کی توفیق نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کہ خود سے ایک گلاس لے کر پی لے، تو آپ فزیکل بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اور مینٹلی چیلنج غصہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا ساری ڈسیبلٹیز نا شادی کے بعد تو میں نے کہا ساری آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ جو کنسیپٹ ہے نا، اس چیز کو کلیئر کر دینا چاہیے کہ یہ بعد میں بھی مسئلے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ تو ہم میں سے یعنی جس نے مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنا ہم ساتھ ایک دوسرے کا دے سکتے ہیں وہ ہمیں دینا چاہیے ہر حال میں. اگر دیکھیں کہ مجھے لگتا ہے تکلیف مت دیں، درد مت دیں، درد بانٹیں، تو آپ کو اتنی سیٹسفیکشن ہوگی. ابھی مجھے عائشہ کہہ رہی تھی آپ ینگ ہوتی جا رہی ہیں، تو میں کہہ رہی تھی مجھے یہ بچے ہارنے نہیں دیتے. بٹ یہ ہے کہ آپ کے اس سفر میں سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے وہ فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے کہ آپ کو وہ کس طریقے سے لے رہے ہیں. اگر وہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں، اگر آپ کے گھر میں اتنی اچھی تربیت ہو رہی ہے، تو آپ باہر جا کے کانفیڈنٹلی جس طرح آج میں بول رہی ہوں صحیح طرح بول سکتے ہیں، اور جس طرح سے عائشہ بول رہے ہیں. تو میری ریکویسٹ پیرنٹس سے یہی ہے کہ اگر آپ کے ایسے بچے ہیں، آپ ان کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے پہ بوجھ ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو کہیں باہر لے کر جائیں گے تو یہ ہمارے لیے شیم لیس ہے. ایون کہ میں نے آج تک اپنی لائف میں کوئی بھی ایسا ویڈنگ فنکشن جو موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ برتھ ڈے سیلیبریشنز ہوتی ہیں، سب وہاں پہ نظر آتے ہیں سوائے ان بچوں کے. وائی؟ ان کے پاس بھی تو دل ہے، دے ہیو دا سیم ہارٹ ایز یو ہیو اینڈ فیل ایوری تھنگ ٹو. سو لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کو سننا نہیں چاہتے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم نہیں اسپینڈ کرنا چاہتے کہ وٹ دے فیل ان سائڈ. تو میں لکھتی ہوں جس طریقے سے میں نے بتایا کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوں، تو اسی طرح میں نے ایک بڑی اچھی یہ لکھا کہ ڈسیبلز جو ہیں، ڈسیبلز آر لائک فلاورس، دے نیڈ واٹر ٹو بلوم. ان کو کھلنے کے لیے بے شک پانی کی ضرورت ہے. پانی سے مراد یہاں پر میرا، آپ کا، ہم سب کا ان کے ساتھ بیہیویئر ہے. ہاں اگر ہم ان کو اچھی طریقے سے ٹیکل کریں گے تو وائی ناٹ، یہ کیا فیل کر رہے ہیں ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. اور ابھی یہ ہے کہ میں ابھی آپ سے ایک ریسنٹلی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں. میں نے رمضان راشن ڈرائیو کی. میری 80% جو کیٹیگری ہے وہ ڈسیبلٹی کی ہوتی ہے اینڈ 20% آرفن، بیکاز آئی ایم آلسو آرفن. وین آئی واز ان 4th کلاس تب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو یہ ہے کہ اس کیٹیگری کو بھی لے کر چل رہی ہوں ساتھ میں. تو میں نے جب وہاں پہ جا کے ان کے گھر میں خود سے وزٹ کیا، وہ میرے لیے نا لائک ابھی آپ یہ دیکھیں کہ مارچ میں وہ ہوگا، رمضان سٹارٹ ہوگا. تو میں نے اس کی کمپین سٹارٹ کی نومبر کے لاسٹ میں. اپنی ٹیم کو ایک ٹاسک دیا کہ آپ لوگوں نے فرسٹ سحر سے پہلے راشن باکسز وتھ آٹا جو ہے نا آپ لوگوں نے پہنچانا ہے. تو دین ہی سیڈ اوکے میم، ٹھیک جیسے آپ. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں نے یہ کیا، گھروں کو خود سے وزٹ کیا، گاڑیوں کے اندر راشن رکھا، سب کچھ، وہ ایسی گلیاں تھیں، اتنی وہاں پہ گاڑی نہیں جا سکتی. لٹرلی کین یو بلیو، میں نے صبح نکلنا، رات کو 10-11-12 بجے گھر پہنچنا آٹو کے بعد. اور میرا خود بیک بون میں تھوڑا سا ایشو ہے، تو میں نے گھر میں جا کے جب دینا ہے، میرے پاس ایک فیملی ایسی آئی، وہ آدمی میرے ساتھ جو تھا نا پرسن، وہ پھرتا رہا ہے کہ جب تک میں نے کہا یار تمہارا گھر بہت دور ہے، میں تمہیں دوں گی. وہ نا ایک سیل پرسن تھا، اس کے 4 بچے ڈسیبل تھے. وہ صرف ایک آٹے کے لیے اور ایک راشن کے ڈبے کے لیے صبح
10 بجے سے میرے آٹو کے ساتھ رات 10 بجے تک وہ آدمی بھی تھا. میں نے پھر اس کے گھر گئی ہوں, جا کے میں نے وزٹ کیا ہے, اور میں یہ آئی کانٹ ایکسپلین کہ واٹ آئی فیل دیٹ ٹائم, کہ وہ بچہ ایسے زمین پہ ایک بالکل نارمل سا, جس کو ہم کہتے ہیں عام الفاظ میں گدا یا کوئلٹ, ایسا تھا کہ وہ اس کو ہاتھ بھی نہیں انسان لگا سکتا, اس طرح کی وہ حالت کے اندر پڑا ہوا تھا, اس کے اوپر وہ بچہ لیٹا ہوا تھا. تو وہ دیکھ کے میں بہت زیادہ مطلب ہوا کہ یار یہ کیا ہے. لیکن پھر میں نے سوچا کہ انشاءاللہ جب میرا ادارہ بنے گا تو میں اس طرح کے بچوں کو ہی لیے کوشش کر رہی ہوں, تو کیوں نہیں, تو ہم ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو کام کریں انشاءاللہ ایسے بچوں کو لے کر آئیں گے. تو ایسی ہی میری ایک کاوش ہے. اور عائشہ کو میں لاسٹلی کہوں گی کہ عائشہ نے یہ بہت اچھا ٹاپک اٹھایا ہے, مینلی کہ کوئی بھی اس بارے میں بات نہیں کرتا جابس میں اور شادیوں کے بارے میں. تو انشاءاللہ عائشہ نیکسٹ جو بھی سیشن ہوں گے انشاءاللہ آئی ول جوائن, اور بہت ساری دعائیں تمہارے لیے, اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے. تھینک یو سو مچ. آج کی جو سرمنی تھی بڑی فروٹفل تھی. عائشہ نے اور دیگر گیسٹ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. بس میں تو فیو لائنس ہی کہنا چاہوں گا, میں زیادہ, کیونکہ اتنی ساری جو ہے وہ باتیں, بڑی خوبصورت باتیں آپ تک پہنچ گئی ہیں. عائشہ کے لیے میں نے بتایا تھا کہ جو میں نے دیکھا اس کو جب سے میں نے یہ میرے کانٹیکٹ میں آئی ہے, میں اس کی ایکٹیویٹیز کو میں ایک میریکل نظر سے دیکھا کہ یار اس بچی نے تھوڑا سا سی پی کیٹیگری میں ہو کے بھی لائف کو اس طریقے سے انجوائے کیا ہے کہ یار میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اگر عائشہ کی ایفرٹس کو دیکھیں تو اس کی جو ایکٹیویٹیز کو دیکھیں تو یہ کہنا بنتا ہے کہ اگر دیکھنا ہے میرے اڑنے کا انداز تو آسمان سے کہہ دو تھوڑا اور اونچا ہو جائے. بس میں اذان بھی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیشن میں تفصیلاً بات ہوگی. میں چاہوں گا کہ آپ سب جتنے بھی لوگ حاضرین ہیں ایک بگ کلیپ کریں عائشہ کے لیے. عائشہ اگر میں کہتا ہوں کسی ڈیولپ کنٹری میں ہوتی نا تو میرے خیال پتہ نہیں وہاں کی گورنمنٹ اسے کیا کام لے رہی ہوتی, لیکن شاید مطلب ہم اس ٹریٹری میں ہیں کہ ہم اس طرح کی پہچان نہیں پاتے ایسے اسپیشل لوگوں کو جو ویری اسپیشل ہوتے ہیں. لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے. وہ میں نے ایک لاسٹ ٹائم ایک جملہ پڑھا, میں آپ وہ کوٹ کر دوں, اذان ہو رہی ہے معذرت کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی ٹریٹری میں رہتے ہیں جہاں پہ دریا کا پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے, اسپیشل پرسن پہ اپنا راستہ خود بناتے ہیں. اور عائشہ نے ایسا راستہ بنا رہی ہے کہ عائشہ نے بڑے بڑے برج گرا دیے ہیں. عائشہ سلوٹ ٹو یو, ماشاء اللہ, تھینکس اے لاٹ.